لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار سے مراد جو ہے وہ آل محمد سے مراد آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نمبر 1، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں اس میں شامل ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساری اولاد اس میں شامل ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، حضرت عقیل، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں حضرت عباس بن عبد المطلب جو مسلمان ہو گئے ان کی اولاد جو ہے، یہ بھی سب جو آپ کہیں گے تو یہ سب قرابت داری میں شامل ہو جائے گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کل نقیون و تقیون فہو آلی، ہر متقی اور نیک شخص میرے جو ہے وہ آل کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم یہ پہلے دیکھیں نا قرآن و حدیث کی روح سے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے اور صاحبان درود کون ہے، ہماری نظر میں جو شامل درود ہے نا وہی اہل بیت ہے۔ جیسا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کو نکالنے کا، تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کسی کو شامل کرنے کا، یعنی یہ دونوں حقوق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس محفوظ ہے۔ نہ یہ حق کرامت باز صدری کے پاس محفوظ ہے، نہ یہ حق ڈاکٹر وقاص صاحب کے پاس محفوظ ہے، یہ حق اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا چاہے۔ ایک بات میں اصل میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سرکار کے ازواج نہیں ہے تو اس سے بڑی توہین کوئی نہیں، اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شامل درود کون ہے۔ شامل درود ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کی اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اولاد۔ ہمارے نظریے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسفہ عصمت جو ہے، معصومیت جو ہے، اگر ہم معصومیت کے قائل ہو جاتے تو آج تک فرقہ نہ ہوتا۔ ہماری نظر میں جو معصوم ہیں جس میں دو لفظ ہیں کیٹیگری ہے، محفوظ من الخطا، معصوم من الخطا۔ محفوظ من الخطا وہ ہیں کہ جن میں نعوذ باللہ گناہ کی طاقت ہے لیکن اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہ آتے ہیں محفوظ من الخطا۔ ایک ہے معصوم من الخطا جن کے نزدیک خطا جا ہی نہیں سکتی، جیسے کہ میں نے آیت تطہیر پڑھی کہ اللہ نے خود ضمانت دی، کلمہ حصر ہے، انما جو ہے یہ عربی میں کلمہ حصر ہے اور اس کی ضمانت خود اللہ نے دی، حبیب ہم نے آپ کے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سرکار کی اولاد، سرکار کا خون ہے، ازواج محترمہ بہت عزت کے قابل ہے، مگر کوئی بھی ازواج میں سے خون رسول نہیں ہے۔ خون رسول سیدہ ہے، خون رسول علی علیہ السلام ہے، خون رسول حسنین کریمین اور پھر ان کی اولاد ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آئیں، نمبر ایک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسفہ عصمت کیا ہے۔ درود جو صاحب درود ہیں وہ آل محمد ہے، جیسے میرے فاضل بھائی نے کہا ہر بندہ آل محمد نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اٹھ کے آل محمد ہو جائے۔ نہ، سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے، اے اللہ کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے اللہ کیا میری ذریت میں بھی جائے گی؟ کہا ہاں، مگر جو ظالم ہوگا اس کے لیے نہیں۔ تو یہ بات طے ہے کہ عصمت جو ہے، امامت جو ہے وہ ظالم کے لیے نہیں۔ ظالم میں کیا ہے؟ شرک بھی ظلم میں آتا ہے، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک لمبی بحث۔ اچھا ایک چیز میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے خون رسول کی بات کی تو جیسے انہوں نے حضرت زینب کے حوالے سے بات کی، جی میں ادھر آ رہا ہوں، بالکل شامل درود ہے، وہ بالکل شامل درود ہے اور بالکل اہل بیت رسول ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ، 5 تو بڑھ گئے نا۔ نہیں میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اس سے ہرگز گفتگو سے مراد نہیں ہے کہ جو یہ چادر میں ہے صرف وہ اہل بیت، نتھنگ، بس نہ یہ بالکل نہیں ہے۔ ایسا تو پھر جناب عالیہ بی بی کیسے اہل بیت میں آئے گی، جناب سجاد کیسے اہل بیت میں آئے گی؟ میں یہ وبانگ تو حل کہہ رہا ہوں، کیمرہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صرف 5 اہل بیت ہیں، اس کے آگے اہل بیت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل اس کا علم ناقص ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا پہلا موقف یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام شامل درود نہیں ہے، جناب نوح علیہ السلام شامل درود نہیں ہے، جناب زکریا یعنی یہ اتنے مقدس نبی شامل درود نہیں ہے، تو پھر اصحاب رسول کا احترام اپنی جگہ مگر وہ شامل درود نہیں ہے۔ جب آپ نماز میں درود بھیجتے ہیں تو صحابہ پہ درود نہیں بھیجتے، آپ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آل پر بھیجتے۔ آل وہ ہے جو شامل درود ہے، آل وہ ہے جو خون رسول ہے، جو خون رسول نہیں ہے وہ آل نہیں ہے، جو اس لیے ہم کہتے ہیں آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی یعنی جو اولاد ہے وہ مولا علی کی ہے، آل جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے میں قیمتی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے فاضل بھائی کو آپ نے وقت دیا، مجھے جی محبت آپ کی، اللہ تعالیٰ سب مسلمانان عالم کے روزے قبول فرمائے اور اللہ ہمیں فرقہ واریت کی بیمانی زنجیروں سے آزاد کرے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیے میں نے پہلے کہا نہ اتھارٹی ڈاکٹر صاحب ہیں، نہ اتھارٹی کرامت باز صدری ہے، نہ اتھارٹی کوئی اور ہے، اتھارٹی رسول ہے۔ بالکل ایسے کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث محترم نہیں ملتی کہ یہ میری اہل بیت ہے؟ تو جب نبی نے کہہ دیا یہ میری اہل بیت ہے تو اب یہ گنجائش نہیں ہے کسی کے پاس کہنے کی کہ یہاں اہل بیت سے مراد صرف ازواج ہیں، آل محمد نہیں ہے۔ نہیں بھائی، رسول نے فرما دیا تو یہ فیصلہ رسول کا ہے۔ بی بی ام سلمہ کو جیسے میں نے کہا کہ خیر پر ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ آپ چادر میں شامل ہیں۔
تو یہ سمجھنے کی بات ہے. فلسفہ عصمت سمجھیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم من الخطا ہے, ویسے ہی جناب سیدہ معصوم من الخطا ہے, ویسے ہی جناب علی علیہ السلام معصوم من الخطا ہے, ویسے ہی آپ کی اولاد طاہرہ امامت جو ہے یہ معصوم من الخطا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے, آپ کی وراثت کے, آپ کے خون کے, آپ کے حسب کے, آپ کے نسب کے وارث ہیں. میں خوبصورت جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کسی میں جرت ہے جو میرے رسول کے خون پہ آواز اٹھائے؟ ہے کسی میں جرت؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو جب رسول کا خون معصوم ہے تو پھر بی بطول کون ہے؟ بی بطول خون رسول ہے. تو پھر رسول اللہ کی بیٹی معصومہ کیسے نہیں ہے؟ رسول اللہ کا بھائی معصوم کیسے نہیں ہے؟